الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا تو اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے صحابہ، رمضان قریب آنے والا ہے، جب تم میں سے کوئی ایک رمضان کو پا لے تو رمضان کے اندر وَاسْتَكْبِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں میں سے 2 کاموں کا تعلق مانگنے کے ساتھ ہے اور 2 کاموں کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں پہلا کام یہ کرنا ہے، تسألون الجنہ، جنت کا سوال کرنا ہے اپنی ہر دعا کے اندر، چاہے دعا فرض نماز کے بعد ہو، چاہے دعا تہجد کے بعد ہو، چاہے دعا تراویح کے بعد ہو، چاہے دعا افطاری کے وقت ہو، اپنی ہر دعا کے اندر تسألون الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ نمبر 2، فرمایا، اے میرے صحابہ، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے اندر جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اپنی ہر دعا کے اندر جہنم سے پناہ مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی دعا کے اندر 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اپنی دعا کے اندر 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود سفارش کرتی ہے، یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار مجھ سے میرا سوال کر رہا ہے، یا اللہ میں سفارش کرتی ہوں تو اس کو میرے اندر داخل فرما۔ فرمایا، جب بندہ اپنی دعا کے اندر 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے، یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم خود کہتی ہے، یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ میں جہنم سفارش کرتی ہوں تو اس کو مجھ سے بچا کے جنت میں داخل فرما۔ میرے دوستوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو رمضان کی ترغیب دلاتے اور فرماتے، اے میرے صحابہ، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے اندر تیسرا کام یہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، بار بار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ میں 11 مہینے گناہ کرتا رہا، سیاہ کاریاں کرتا رہا، تیری نافرمانیاں کرتا رہا، یا اللہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ نمبر 4، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ زمین پر بیٹھ کر 1 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے عرش پر ایک ستون ہے نور کا، وہ ستون حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود پھر فرماتے ہیں، لما تتحرک، اے ستون تو حرکت کیوں کرتا ہے؟ وہ ستون کہتا ہے، یا اللہ زمین پر تیرے ایک بندے نے بیٹھ کر کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی، یا اللہ میں اس وجہ سے حرکت کر رہا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اے ستون تو حرکت بند کر دے، میں نے اپنی رحمت سے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زمین پر بیٹھ کر 1 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو اٹھا کر ایک فرشتہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کی ملاقات درمیان کے اندر ہوتی ہے۔ اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ نیچے والا فرشتہ کہتا ہے پہلے تو بتا تو کہاں جا رہا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر نیچے والا فرشتہ کہتا ہے کہ زمین پر ایک بندے نے بیٹھ کر کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس کے کلمے کو اٹھا کر اللہ رب ذوالجلال کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے بھائی ٹھہر جا، جس بندے کا کلمہ تو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہے میں اسی بندے کی بخشش کا پروانہ لے کر زمین کی طرف جا رہا ہوں۔